السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. دادا میں تو ٹھیک ہوں. لندن کا موسم بہت خراب ہے. ہاں لندن میں وہ ایڑیاں رگڑنے والا ہمارا شعر پھر پڑھ دیا ہے جناب وزیر اعظم صاحب نے. اے زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ شعر بڑا ان کا فیورٹ ہے. ایک جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ شبانہ روز ہے. ہاں جی شبانہ روز. اور دوسرا وہ یہ والا عزم و یقین والا شعر پڑھتے ہیں. تو وہ فل جوش میں تھے جی, وہاں پہ انہوں نے پڑھا ہے. دیکھیے انہوں نے جو کنٹینٹ دیا ہے وہ تو میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی نشر ہو گیا. انہوں نے جو باتیں کہیں اور رپیٹ کیا جاتا رہے گا. جی ٹھیک ہے. لندن کے اندر نا اس جلسے کی ایک سمبولک اہمیت بھی ہے. ٹھیک ہے. لندن پلان, لندن کنسپائریسی, لندن میٹنگ, یہ قیام پاکستان کے پہلے سے بھی یہ پاکستان اور برِ صغیر کی سیاست کے اندر یہ سمبلزم دخیل رہا ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے اس جلسے سے پہلے تک وہاں پر ایک ہی فلسفی رکھی ہوئی تھی, اور وہ فلسفی یہ تھی کہ ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. جو کہ آج کل میری فلسفی ہے. ٹھیک ہے بالکل. ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اس پہ کیا کریں, ہم کہتے ہیں کہ چپ کریں, اور ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہی نواز شریف کی پالیسی تھی کہ ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این نے ایز اے پارٹی اور نواز شریف نے ایز اے فرد اوکے اس جلسے کی اجازت دے کر اور اسے منعقد کروا کر اپنی وہ فلسفی ختم کر کے, وہ اپنی حکمت عملی ختم کر کے اب انہوں نے کہا کہ اب ہم جواب دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لندن میں اس جلسے کا یہ مطلب ہے. اچھا. اب پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے, اور پی ایم ایل این کیا جی, نواز شریف جو ہے انہوں کا یہ اعلان کہ ہم جواب دیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں نواز شریف صاحب کی عمومی صحافیوں کے ساتھ کھلی محفل کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. صرف ایک دو میٹنگز ہیں ان کی, اس میں بھی انہوں نے سلیکٹو قسم کے جرنلسٹ بلائے تھے. ایک آدمی خاکسار کو بھی یاد کیا گیا تھا. لیکن جو پریس ٹاک ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا, جس کے اندر بیٹ کرنے والے جرنلسٹ آئیں, جی اخبارات کے نمائندگان آئیں یا ایڈیٹر آئیں یا اس طرح کی کوئی میٹنگ ہو, اور یہ بائی دا وے ان کا روٹین رہا ہے ماضی کے اندر نا. ٹھیک ہے. کہ کسی کو ناشتے پہ بلا لیا, کوئی 5-6-7 افراد کو, کوئی کھانے پہ آ گئے. ٹھیک ہے. کسی کو چائے پہ بلا لیا, گپ شپ. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ایک ہی بات کے حامی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں تسی دسو خا پلا. ٹھیک ہے. ان کی باتوں سے خبر نکالنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیگیسی ہے سیاست کی. ہاں, لیکن وہ آگے سے آپ کو سوال کر دیں گے نہیں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لو تسی وقت ختم پہ آ جاؤ جو میں سوال کر بیٹھا. تو مجھے یہ لگتا ہے, لیکن یار وہاں پہ وہ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی شدید تنقید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سفینہ خان ہماری کورسپونڈنٹ ہیں, ان کے اوپر اٹیک جو ہوا ہے, اور پھر جو بد کلامی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ان کا موبائل چھین لیا گیا تھا. ہاں جی ہیں, اور پی ٹی آئی کے گنڈوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا. زیادتی ہوئی ان کے ساتھ وہاں پر. ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ہر ہم اس زیادتی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں باقاعدہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں پر. ہاں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور چونکہ ایک بہادر رپورٹر ہیں تو پھر بھی گھس جاتی ہیں ان کے اندر نا, بڑی نڈر ہیں جی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو اپنے کولیگز کی طرف سے بھی گالم گلوچ کا سامنا رہتا ہے. جی. تو میری کیا بساط اور اوقات, لیکن میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو مسلسل بدتمیزی ہو رہی ہے اس کو مسترد کرتا ہوں. جی. اور دوسری بات یہ, اور آخری بات یہ ہے کہ پہلا اور آخری میری زندگی کا اصول ہے, میں نے خواتین کے حوالے سے جائز شکایات بھی کبھی نہیں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو جو لیک کروائی گئی ہماری, وہ بھی ایک خاتون کے ذریعے کروائی گئی. ہم نے ان کا نام نہیں لیا کسی بھی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نے نام نہیں لیا, نہ لیں گے. میرا مطلب ہے کہ وہ جو مرضی زیادتی کرتی ہے. اسی طرح سفینہ خان جو ہیں
وہ ہماری جناب اس ایونٹ کی ہیرو ہیں صحافیوں کی, اور اس لیے ان کو اسٹے اسٹرانگ سفینہ, اسٹے اسٹرانگ سفینہ ہیش ٹیگ تو آپ اگر لگا دیں گے تو پھر چل پڑے گا, لیکن ہم ہیش ٹیگ پہ بات نہیں کریں گے, پھر 2-3 دن اترتا نہیں وہ ہیش ٹیگ ٹویٹر کے اوپر سے. پتہ ایک لنڈن کے اندر جرنلسٹوں کا گروپ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑا مزیدار گروپ ہے. اس گروپ کے اندر میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پر بڑی یونٹی ہے. وہاں پر یہاں پر بٹوارا ہو گیا نا, کئی صحافی ہیں جو خاص ایک کسی نہ کسی سائڈ پہ ہیں, وہاں پر بڑی یونٹی ہے. اچھا کیسے؟ بڑی یونٹی ہے, یعنی کہ یہ لوگ کٹھے کھانا کھاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے گفٹ دیتے ہیں, اور فوراً وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹ بھی کرتے ہیں, رات بھی مار دینے اس طرح. تو لنڈن کا موسم واقعی بڑا مزیدار ہے. لندن کا موسم واقعی مزیدار بھی ہے اور زبردست بھی ہے, لیکن شہزاد اکبر سمبولیکلی نا, یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اس جلسے کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاست کے اندر پی ایم ایل این اگریسو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا, یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں. اب اگریسو اسٹریٹجی آ گئی ہے پی ایم ایل, مطلب ایز اے پارٹی. اوکے ٹھیک ہے, ویسے تو وہ جو بھی کہے بیک فٹ پہ رہتے ہیں, نہیں سر جی, نہیں یہی کرتے رہتے ہیں نا. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید وہ اب یہی والا فیز جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ختم ہونے جا رہا ہے. وہ پاور پلے شروع ہو گیا, پاور پلے شروع ہوا ہے, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا, کسی اور کو ہو یا نہ ہو, پی ایم ایل این کے موجودہ اتحادیوں کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم بڑیالہ ان کو ہونا. بالکل ٹھیک. یہ آپ ہلکا پھلکا اگر ہلکے پھلکے سروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈھول کی بجنا شروع ہوئی ہے پنجوتوں کے خلاف. 1 پنجوتا, 2 پنجوتے, 2.5 پنجوتے, ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ 780A کی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR درج ہو گئی. ٹھیک ہے, ورنہ انہوں نے تو کسی بھی شخص کی عزت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا, گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سمجھتے نہیں انسان کو. اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان کی لابی ان کو بلا کے ہیرو بناتی تھی. وہ تو سینیٹر عفان نے پتہ نہیں کیا اس کو مشہور کروا دیا یار, وہ نہیں پنچوتا صاحب کو نہ کوئی مکے شکے مارے ہوتے, نہ وہ مشہور ہوتے. کن کو مارے تھے سینیٹر عفان نے؟ وہ تو کسی اور کو. اچھا کسی اور کو, لیکن ان کو بھی پڑی تھی کسی سے. ہاں, لیکن ہم اس کے حامی نہیں ہیں, یہ جوتے شوتے مارنے کے یا یہ نہیں, وہ مکے شکے مارنے کے ہم قطعاً حامی نہیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس بنیاد کے اوپر علیمہ باجی اور اس طرح کے جو لوگ جو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے, ان کے خلاف پرچوں کا اندراج ہو جانا, اور یہ حکومت نے نہیں کروایا. اچھا, پی ایم ایل این نے نہیں کروایا. اچھا, ان کی اپنی کمیونٹی کے منتخب صدر نے کروایا. واہ 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 واہ, وکلا کی کمیونٹی کے. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے, ورنہ تو بھائی وہ کہنے نے استعفے دے دیں گے پنجورال کے. اچھا, میں معذرت کے ساتھ وہ افتخار ولی صاحب تھے جنہوں نے پھینٹی لگائی تھی پنجوتا صاحب. ہاں, وہ میرے ذہن میں اختیار ولی صاحب تھے. انہوں نے, اختیار ولی صاحب بہت پوپلے اور میٹھے آدمی ہیں. مکہ بڑا تگڑا ان کا, باکسنگ تو نہیں کرتے تھے شروع میں؟ نہیں, وہ MSF میں رہے ہوئے ہیں نا شروع سے. انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بدلی, جس طرح ہم نے کوئی محبوب نہیں بدلا نا آج تک. ٹھیک ہے, اس طرح اختیار ولی بھی جو ہے نا وہ بڑے کمال کے آدمی ہیں, انہوں نے بھی بچپن سے لے کے اب تک پارٹی نہیں بدلی. ٹھیک ہے, دادا ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے تھے, سفینہ خان کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا, لیکن ایک اور چل رہا. ہاں, وہ جو ہماری جس نے سینچری کی ہے, خاتون نے 6ٹی سینچری کی ہے, لیکن وہ جی 6-0 والا معاملہ ہو گیا. اب انڈین کہہ رہے ہیں کہ اس نے 6-0 کا سمبل دکھایا ہے. کانے نو کان سوج جاندی ہے اپنی پہ گئی, انہوں نے اپنی پہ گئی کہ یہ 6-0 کر رہی ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا, وہ فٹ بال کا ٹریننگ سیشن ہو رہا تھا, تو حارث روف نے 6 گول مار کے کہتا 6-0. تو یہ تو انڈیا ٹریپ ہو گیا, اور یہ ہماری بہادر خاتون کمال کر گئی. لیکن وومن امپاورمنٹ کے اوپر اگر بات کرتے جائیں تو کہانی تو مریم نواز تک آئی جائے گی, لیکن آخر میں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے, مصطفیٰ کمال صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے جس طرح, یار مطلب کہ بہت پیاری تصویر, کیا بات ہے. اور آپ نہیں, اس سے پہلے جس شفقت سے, حالانکہ مصطفیٰ کمال صاحب فائری اسپیکر, آگ لگا رہے ہوتے ہیں جب میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک اور پہلو نظر آیا کہ یار یہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت وہ جو ایک پدرانہ شفقت ہے نا ان کے چہرے کے اوپر, وہ انجیکشن لگنے سے پہلے ظاہر ہے وہ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے, کچھ مطلب جو بھی بات کر رہے ہوں گے. ایک تو مجھے وہ دیکھ کے بڑا مزہ آیا نا, پھر جس طرح انہوں نے سمبلائز کیا کہ جو سروائیکل ویکسین ہے
اس کے لیے یہ بچیوں کو لگائی جانی بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے. تو اس کے اوپر جو انہوں نے یہ والا سمبلزم کریٹ کیا ہے نا, تو میں ان کی سیاست کا کبھی بھی موترف نہیں رہا, لیکن یہ والا کام انہوں نے کمال کر دیا. یہ سمبولک ہے. دو چیزیں سمبولک ہوگی. ایک الطاف بھائی کو جھپی تھی ان کی, وہ جب رو رہے تھے یہ بھائی, الطاف بھائی کو ہم نے مبارکباد ہی نہیں دی یار. الطاف بھائی کی پرسوں سالگرہ تھی اور الطاف بھائی کو بہت بہت سالگرہ مبارک. ہیپی برتھ ڈے الطاف بھائی, ہیپی برتھ ڈے الطاف بھائی, ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے الطاف بھائی. کیا بات ہے. ٹیلی فون کی نشست بند کر دیں اگر آپ. مطلب مجھے لوگ کہتے تھے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی مبارکباد دی نا بھائی کو, تو لوگوں نے کہا کہ یار تمہیں فون ہی نہ آ جائے, ہیلو. میں نے کہا نہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. کیا سٹائل ہے لیکن اس میں بڑا اچھا سٹائل ہے بھائی. مطلب ان کی سیاست اپنی جگہ پہ, شخصی خوبیاں اور خاص جگہ ٹریٹس ہیں ان کے اندر, خاص قسم کے ٹریٹس ہیں. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے آج. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.